میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں تو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ تو اے ضمیر کے اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ ناصر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا پوری کتاب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نہایت مقتدر علماء مشائخ ہمارے اساتذہ کے صاحبزادگان شاہ صاحب اور پیر انوار العارفین صاحب دیگر غربشتی گرد و نواز سے آنے والے علماء کرام حفاظ کرام صداقان مصطفیٰ ابھی آپ نے مجھ سے قبل انداز کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معروضات پیش کیے، بڑے ہی مدللانہ اور بڑے ہی پرجوش۔ بس میں صرف 5 یا 7 منٹ ایک ہی لفظ پر گفتگو کر کے زیادہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، آگے بھی ایک جگہ برزئی شریف حاضری دینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ظاہر ہے کہ کسی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے حسین ہونے کا، کسی آدمی کا مکھڑا دیکھ کر اس کے حسین ہونے کا، کسی آدمی کے حسن کو پرکھنے کے لیے اس کی فیس ریڈنگ کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو پھر ہم اپنا مافز ضمیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین مبعوث فرمائے، جن میں ہر نبی کو اللہ نے جمال عطا کیا، کمال عطا کیا، پر جو حسن اور جو مقام اللہ نے چہرہ بدخواہ کو عطا کی نقل کیا ہے۔ بس صرف مختصر ایک بعد میں صحابیت کے مقام پر جلوہ گر ہوئے، ایک دشمن رسول تھا جن کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ یہ اپنے علاقے کا بڑا جاگیردار تھا۔ صحابہ اس علاقے کے اندر جنگی مہم کے لیے گئے تو یہ اپنے علاقے کے اندر پھر رہا تھا۔ صحابہ نے سمامہ کو دیکھا اور پکڑ لیا۔ بڑا جریب بہادر آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہک جن صحابہ نے پی ہوئی تھی، وہ بڑے بڑے جریب لوگوں کو ہاتھ ڈالتے تھے اور گائل کر کے زمین پر چھوڑ دیتے تھے۔ سمامہ کو رسول اللہ کے صحابہ نے پکڑا نہ، آ کر رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔
ایک ستون منتخب ہوا اور اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. اب حضور تشریف لائے، بڑا دشمن رسول. حضور جب بھی مسجد میں آتے اپنے چہرے کو یوں کر لیتے. حضور پاس گئے اور جا کر سمامہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا سمامہ ما یریدک، تیرے پاس کیا ہے؟ سمامہ وہ رسول اللہ کی طرف دیکھتا نہیں، یوں کرتا ہے، اندی خیر، میرے پاس خیر ہے. ان تقتل تقتل ذا رحمت ذا دم وان تنہم علی شاکر. اگر یہ سمجھ لیں آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے مارنا تو آسان ہے، میں بڑا جاگیردار ہوں، سردار ہوں اپنے علاقے کا، میرا بڑا قبیلہ ہے، وہ سارے کے سارے میرے پیٹ کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آ جائیں. اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں، حضور کی طرف دیکھتا نہیں، دیکھتا پھر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے، اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو یہ اس آدمی پر آپ احسان کریں گے جو بڑا شاکر ہے، شکر گزار آپ کا رہے گا. اور اگر آپ مال چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو فرمایا تو دن ہو معاشر، جتنا بھی آپ کو مال چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور مسکرائے اور سائڈ پر. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضور مسکرائے اور ایک سائڈ پر ہو گئے، وہ دیکھتا نہیں ہے حضور کی طرف. لیکن 3 دن تک یہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا سمامہ حضور کی حرکات، نماز، آنے جانے والوں کو، اخلاق کو، حضور کے چہرے انور کو بار بار دیکھتا. جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یبرو اساری بوجہہ، جس وقت رسول اللہ مسجد میں آتے تھے تو آپ کے چہرے کی دمک ان ستونوں پر پڑتی تھی تو سارے کے سارے مسجد کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا تھا. سبحان اللہ. دوسرے دن حضور نے پھر سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا. پھر حضور تیسرے دن آئے، پھر آ کر صبح پوچھا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ ہندی خیر، ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تَنْهِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن شِئْتَ مَالًا تُؤْتِ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فرمایا جتنا بھی مال تو چاہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو تو تب بھی میں تیار ہوں، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی عام آدمی کو قتل کر رہے ہیں، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے. حضور مسکرائے، مسکرا کر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شراح لکھتے کئی دفعہ تلوار کو یوں کھینچا نہ پائے، حضور اشارہ کرے. یہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں مال کی بار بار باتیں کرتا ہے، حضور اشارہ کرے تو میں اس کی گردن کو وٹ کر رہا ہوں. ظاہر ہے حضرت عمر فاروق تو وہ ہیں جن سے شیطان بھی کیا ڈر جاتا ہے. یہ سمامہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہی بار بار میری طرف آ رہا ہے، لیکن صحابہ حضور کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے. حضور نے 3 دن کے بعد صحابہ سے فرمایا، وہ صحابہ پورے مدینہ کے اندر ہلچل مچ گئی. سمامہ کو جی بڑا سردار پکڑ کر لے آئے. پورے عرب کی سرزمین کے اندر شور و غوغا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کر مسجد میں باندھ دیا. ہر زبان پر یہ ہے رسول اللہ کے پستانے. صحابہ کرام مچلتے ہیں کہ ہم نے سردار کو جو پورے علاقے کے اندر دہشت رکھتا تھا، جو پورے علاقے کے اندر اپنا نام رکھتا تھا، ہم نے اس کو آنے باہر کے اندر پکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دیا. یہ کسی کی ضرورت اس کو چھڑا سکتا. تیسرے دن حضور نے صحابہ کی طرف کیوں دیکھا، فرمایا انطلقوا، اس کو کھول دو.
اس کو کیا کرو؟ صحابہ تو پریشان ہو گئے، اتنا ایک بڑا آدمی پکڑ کر آیا اور حضور کے کھول دو، حضور نے فرمایا آزاد کر دو، راستہ اس کا کھلا کر دو، جاؤ اس کو مدینہ سے بعد چھوڑ کر جو ہی سمامہ کو کھولا گیا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا، رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ سمامہ اب جائے گا تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا راستہ کھول دیا، کھلا کر دیا جائے اور اس کو جانے دیا جائے۔ وہ جو ہی مسجد نبوی جو آج آپ دیکھتے ہیں، یہ نہیں وہ مسجد نبوی جس کے اندر صرف ریاض الجنہ واقعہ ہے، اس مسجد سے وہ باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی ساتھ ایک صحابی رسول کا باغ تھا کھجوروں کا، اس کے اندر داخل ہو جاتا، جا کر اپنے آپ کو سوارا، کپڑوں کو سیٹ کیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہاتھوں کو فوراً وضو کیا، غسل کیا، پانی وہاں موجود تھا، غسل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، یہ سمامہ باغ کے اندر کیوں چلا گیا؟ ظاہر ہے جس کا باغ ہوتا ہے وہ بھی وہ غسل کر کے پھر مسجد نبوی کی طرف اور آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرے رسول کائنات کے سامنے آتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں سمامہ تجھے تو آزاد کر دیا گیا تھا، جان اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا کملی والے کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چہرہ میرے دل و دماغ کے اندر تھا وہ محمد کا تھا، لیکن اب کائنات کے اندر سب سے حسین چہرہ آپ کا ہے، لہذا میں آج اپنے آپ کو آپ پر بیچ کر مسلمان ہو کر اپنے حلالے کے اندر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا چہرہ میرے سامنے بڑا ہی مبعوث تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آج میں آپ کا عاشق بن گیا، اب میں مدینہ سے نہیں جاؤں گا تو غلام مصطفیٰ بن جاؤں گا تو غلام مصطفیٰ بن۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے، یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے۔ آج آپ کے ساتھ میں کوئی آدمی ملتا ہے دشمن ہو تو آپ فوراً ڈنڈے نکال لیتے ہیں، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی کہتے بیٹھ جائیے۔ وہ رسول کائنات اپنی مزمل کی چادر جس کو یا ایھا المزمل کہہ کر قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ بچھا دیتے اور کہتے آؤ اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ جس وقت مزمل کی پچھی ہوئی چادر کو دیکھتا اور غلامان مصطفیٰ صحابہ کو دیکھتا کہ اللہ کا نبی وضو فرما رہا ہے تو وضو مبارک کا جو پانی ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے، اور ہر صحابی اس پانی کو لے کر اپنے جسم سے مل لیتا، چہرے سے مل لیتا، اور جس کو کچھ قطرہ نہیں ملتا وہ دوسرے کو اپنے ہاتھ تو میرے ساتھ ملاؤ میں بھی تھوڑا سا نور حاصل کرنا ہوں، روشنی حاصل کرنا۔ دوستان محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے کہ رسول اللہ کے چہرے کو جو بھی دیکھتا تھا، جو بھی حضور کے حسن کو دیکھتا تھا، پھر حضور کا ہی ہوتا۔ اب ادھر سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال امام شورانی رحمہ اللہ کے اوپر کسی نے کیا ہے، امام شورانی رحمہ اللہ نے ہی اس کے اوپر منشن کیا ہے کہ رسول اللہ کا جو چہرہ دیکھتا تھا وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ امام شورانی سے کسی نے پوچھا، ابو جہل نے تو حضور کو دیکھا تو وہ حضور کا نہیں ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا ہو جاتا تھا، تو ابو جہل نے حضور کو ایک مرتبہ نہیں بارہا دیکھا۔ امام شورانی فرماتے ہیں سنو، ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء
سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین سمجھ کر کبھی نہیں دیکھا، اس نے جب بھی دیکھا ہے اپنا بھتیجا محمد سمجھ کر دیکھا۔ اپنا کیا سمجھ کر دیکھا ہے؟ بھتیجا، کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اور خاندانی کلیش ہوتی ہے، خاندانی کیا ہوتی ہے؟ کلیش۔ اگر کتنا بھی خاندانی آدمی وہ پرواز کر جاتا ہے، چھوڑو یہ جانتے ہیں ہمیں۔ تو ابو جہل نے میرے رسول کو محمد مصطفیٰ بن کر نہیں دیکھا، رحمت للعالمین بن کر نہیں دیکھا، اس نے جب بھی دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھتیجا سمجھ کر دیکھا۔ اس لیے وہ ایمان کی دولت سے زندگی بھر محروم رہا، لیکن جس نے حضور کو رحمت للعالمین سمجھ کر دیکھا، جس نے حضور کو راحت العاشقین سمجھ کر دیکھا، میرے رسول کے جمال کو جمال مصطفیٰ سمجھ کر دیکھا، پھر وہ میرے رسول کا ہی ہو کر رہ گیا۔ وہ اگر کاربر کے اندر اویس کرنی ہو تو وہیں پر رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اور اگر وہ مدینہ طیبہ کی دھرتی کے اندر عمر فاروق کی شکل کے اندر ہو، اور جب تک رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا رسول کی نظر سے تو دشمن تھا، لیکن جب رسول اللہ کو کملی والا سمجھ کر دیکھا تو فوراً کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرے محبوب ہم نے تو آپ کے چہرے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے قبلہ کو بدل دیا۔ آپ کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ ہم نے چاہا کہ آپ جس قبلہ کو من سے چاہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کی طرف کعبہ کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب سے کسی نے پوچھا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، امام بخاری، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ مثل السیف، کہ رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا۔ وہ کہنے لگے لا بل وجعہ مثل القمر، فرمایا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا، اس لیے کہ تلوار کاٹنے کا کام کرتی ہے، اور جو چاند ہے نا وہ اپنی مہک جس وقت دنیا کے اندر ڈالتا ہے تو یہاں پھولوں کی برسات اور پھولوں کا اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے میرے رسول کو بہت بڑا مقام حسن عطا فرمایا۔ اس پر اور بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو اور سب سے بہرحال جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال ہے وہ صحابہ میں تبدیل ہوا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آج تک اسی جمال کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔